مصر کی عین شمس یونیورسٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر والا جمال الاسیلی کولکتہ میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے ہندوستان آئی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے منصف ٹی وی کے بنگال ہیڈ واسق حسن اور نمائندہ شاہ نواز انور کے ساتھ خاص بات چیت کی۔ اردو کا گہوارہ کہے جانے والے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے 100 سالہ جشن ساحر منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کل سے اس پروگرام کا آغاز ہونا ہے۔ دنیا بھر سے بہت سے ایسے مہمان ہیں جو اب تک کولکاتہ شہر پہنچ چکے ہیں اور کچھ مہمان ابھی آ ہی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصر قاہرہ سے تشریف لائی ولا جمال الاسلی موجود ہیں اور اردو سے کافی محبت کرتی ہیں اور بالخصوص ہمارا وطن ہندوستان سے بھی کافی محبت کرتی ہیں۔ میرا سب سے پہلے ہم خیر مقدم کرتے ہیں منصف ٹی وی کی طرف سے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ تھینک یو۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ جس ملک سے آتی ہیں وہاں کی زبان عربی ہے، تو اس ماحول میں آپ رہتے ہوئے اردو آپ نے کس طرح سیکھا؟ اور پھر اردو کا ابھی آپ جس طرح سے بتا رہی تھی کہ وہاں فروغ کے لیے باضابطہ آپ کلاسز لیتے ہیں بچوں کی۔ جی دیکھیے، ہمارے یہاں تو مصر میں تو لوگ عربی میں بات کرتے ہیں، عربی بولتے ہیں، ہماری مادری زبان عربی تو ہے، لیکن ہم اردو زبان پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کالج میں۔ تو ہمارے یہاں عین شمس یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے اردو شعبہ، اور اردو کی پڑھائی ہوتی ہے 7 یونیورسٹیوں میں ایجپٹ میں۔ تو میں نے اردو شعبے میں داخلہ لیا کیونکہ مجھے دلچسپی ہے ہندوستانی فلموں سے، بہت یعنی شغف رکھتی ہوں، محبت رکھتی ہوں، تو اس لیے مجھے بھی اردو سے محبت ہو گئی اور میرا سفر شروع ہو گیا اردو زبان کے ساتھ۔ تو آپ سب سے پہلے اردو کا خیال کب آیا کہ جو ہے ہمیں اردو سیکھنی چاہیے؟ اس طرح سے آپ بتائیں۔ دیکھیے، مجھے اردو کے حوالے سے یعنی کچھ معلوم نہیں تھا کہ اردو کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ کسی ملک سے منسلک نہیں ہے۔ تو جب ہم ہندی کہتے تو ہندوستان سے منسلک ہے، ترکی تو ترکی سے، لیکن یہ اردو کس ملک سے منسلک ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ایجپٹ میں رہتے ہیں نہیں جانتے اردو کیا ہے۔ تو جب میں نے فیکلٹی آف آرٹس میں نے داخلہ لیا اور وہاں ایک شعبہ کا نام دیکھا میں نے کہ اردو زبان، تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ کس ملک کا یعنی کی زبان ہے۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ تو ہندوستان کی زبان ہے اور پاکستان کی زبان ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کہا کہ ہندی کی طرح ہے، ہندی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے، میں نے فوراً داخلہ لے لیا کیونکہ مجھے یعنی ہندوستانی فلمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور گانے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں داخلہ لے لیا۔ اور جب میں نے اردو پڑھی تو یعنی محبت ہو گئی اردو زبان سے۔ بہت ہی میٹھی زبان ہے اور اس میں پتہ نہیں جادو ہے بھی، اسی زبان میں تہذیب کی زبان ہے، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اردو میں یعنی لکھنے کی کوشش کی۔ تو اردو شاعروں میں کن کن سے آپ کا جو ہے مطلب یہ ہوا ہے، مطلب پڑھیں ان کے بارے میں، ان سے زیادہ آپ عقیدت رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ہاں تو کیونکہ میں اردو شاعری پڑھاتی ہوں تو اردو شاعری کے حوالے سے سب کچھ میں پڑھاتی ہوں، جو شاعروں کے حوالے سے نظموں غزلوں کے حوالے۔ ہاں، غالب ہمارے ہاں تو تخصص ہوتا ہے کلاسیکی شاعری اور جدید اور معاصر اردو شاعری، تو میں پڑھاتی ہوں جدید اور معاصر اردو شاعری، اور اسی طرح سے میں لکھتی ہوں، شاعری کرتی ہوں جدید شاعری، لیکن غالب پڑھاتے ہیں اور سب شاعر ہم پڑھاتے ہیں، اور ان کی نظمیں بھی ہے، غزلیں بھی ہے۔ اردو شاعری کے حوالے سے سب کچھ یعنی کیسی یعنی شروعات ہوئی اردو شاعری کی ابتدا سے اور آج تک۔ لیکن تو دیکھیے، کچھ شاعر ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے ہاں غالب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تو وہ بڑے شاعر ہیں، اور احمد فراز مجھے بہت اچھے لگتے بھی، ساحر لدھیانوی بھی، پروین شاکر، فہمیدہ ریاض، کئی شاعر ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں یعنی کسی کی طرح یعنی نہیں کرتی ہوں، یعنی نقل نہیں کرتی ہوں، جو دل میں یعنی آتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ یعنی کاغذات پر اسی طرح سے اتاروں۔ یعنی کہ آپ لکھتی بھی ہیں؟ ہاں، میں شاعری کرتی ہوں، میرے دو شاعری کے مجموعے ہیں اردو زبان میں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کچھ ایسا 2 اشعار کم سے کم سنا دیں، چونکہ ابھی ساحر کے پروگرام میں آپ آئے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو۔
جی دیکھیں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں ساحر کی زمین میں، کیونکہ ایک طرح مشاعرہ ہوگا اسی پروگرام میں، سیمینار کے ساتھ ساتھ ایک طرح مشاعرہ ہوگا، اور میں اسی مشاعرے میں انشاءاللہ شرکت کروں گی، اور ساحر کی زمین میں ہمیں کچھ کہنا ہے۔ تو ایک شعر سناتی ہوں ساحر لدھیانوی کی زمین میں کہ ہر ایک گام بے نقصان و نفع دیکھتے ہوں، ہر ایک گام بے نقصان و نفع دیکھتے ہوں، اے میرے دوست یہ الفت ہے کاروبار نہیں۔ تو یہ ان کی زمین میں ہے، ان کی زمین میں بھی اشعار کہتی ہوں اور اشعار ہے ان کی زمین میں نہیں ہے تو سنا سکتی ہوں کچھ بھی کہ یہ تو احمد فراز کی زمین میں بھی مجھے احمد فراز بہت اچھے لگتے ہیں کہ چمن میں پھول جسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک ایسے شخص سے ہم دل لگا کے دیکھتے ہیں، سنا ہے جب وہ گزرتا ہے کوہساروں سے تو اس کو ٹھرکے جو کہ ہوا کے دیکھتے ہیں، اندھیری رات میں اس کی جبیں چمکتی ہیں، اندھیری رات میں اس کی جبیں چمکتی ہیں، سنا ہے سب اسے شمع بجھا کے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ تو اردو ماشاءاللہ کافی اچھا بول لے رہی ہیں، تو کیا یہ روایت آپ کے گھر میں بھی ہے؟ نہیں، گھر بھر تو لوگ صرف عربی بولتے ہیں، جیسے بورے ایجپٹ میں، بورے مصر میں لوگ عربی بولتے ہیں، لیکن میں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی تاکہ بس یعنی میرا تلفظ اس طرح سے اچھا ہو۔ اب تک مجھے پتہ نہیں اچھا یا نہیں میرا تلفظ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں یا نہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں، اور یہ محنت طلب ہے کیونکہ ہم یہاں نہیں رہتے ہیں، ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو صرف عربی زبان لوگ بولتے ہیں، تو اسی طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اب یعنی اہل زبان سے رابطہ کروں تاکہ میں بات کر سکتی ہوں، اور ریکارڈز سنتی ہوں، ویڈیوز دیکھتی ہوں اسی طرح سے تاکہ میں اردو میں بول سکتی ہوں۔ اچھا، دوسری چیز یہ پوچھنا تھا کہ مصر میں اردو کے فروغ کے لیے کس طرح سے جو ہے کام کیا جا رہا ہے، کیا ماحول ہے وہاں اردو کے لے کے؟ دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، پوری ایجپٹ میں تو تقریباً 3000 طالب علم جو اردو زبان پڑھتا ہے، اور ہم پڑھاتے ہیں سب کچھ اردو کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے، سب کچھ ہم پڑھاتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں۔ تو اس طرح سے ہم یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اردو کو یعنی اردو کی فروغ کے لیے، تو ہمارے یہاں بس ایک مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے، تو گریجویشن کے بعد تو طلبہ کو اس طرح سے کام نہیں ملتا ہے اتنا زیادہ، لیکن اور سب سے اچھی بات ہے جو ہمارے یہاں کہ ہم خالص اردو بولتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں تو اس طرح سے جیسے ہندوستان میں سنتی ہوں دیکھتی ہوں کہ بہت سے الفاظ ہیں جو انگریزی الفاظ ہے اردو میں، لیکن ہمارے یہاں تو صرف خالص اردو لوگ بولتے ہیں، جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں تو کوئی لفظ نہیں ہے انگریزی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ بس اردو زبان اور ترقی یعنی کرے اور ختم نہ ہو۔ اپنے ملک کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گی وہاں کی؟ کہ مصر کے بارے میں کیا کہوں گی میں، اگر کچھ کہوں تو اپنے ملک کی تعریف کروں گی اور کیا، تو لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ یہ تعلقات جو ہندوستان اور ایجپٹ کے درمیان بہت اچھے ہیں، اور میں بس دعا گو ہوں کہ یہ تعلقات اور زیادہ بہتر ہو تاکہ ہم لوگ اس طرح سے آ سکتے ہیں یہاں، اور آپ لوگ ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں، وہاں ہماری ملک میں مصر میں بہت ہندوستانی لوگ ہیں، پڑھتے ہیں الازہر یونیورسٹی میں، اور ہم یہاں بھی آتے ہیں، یعنی جو روابط ہمارے درمیان ہے، تعلقات ہمارے درمیان، تو تعلیم کے حوالے سے اور پڑھائی کے حوالے سے تو یہ تو اچھی بات ہے، اور مستقبل کے لیے تو یہ بات بہت اچھی بھی ہے۔ شکریہ۔ تو اس وقت آپ سن رہے تھے والا جمال العسلی جو قاہرہ مصر سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ واسق حسن کے ساتھ محمد شاہنواز انور کولکاتہ۔